میرا نام شازیہ ہے اور میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے اور یہ واقعہ 2 سال پہلے کا ہے جب میں BA کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن نازیہ کی عمر مجھ سے 3 سال زیادہ ہے۔ اس کی شادی 6 ماہ پہلے زمیندار گھرانے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو گاؤں میں اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کی نگرانی کرتے ہیں۔ شادی کے 2 ماہ بعد میری بہن نازیہ میکے آئی تو اس نے مجھے کہا گرمیوں کی چھٹیاں اس کے ہاں گزاروں، جس کی میں نے حامی بھر دی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں ان کے گھر چلی گئی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو دوپہر کا وقت تھا اور سخت گرمی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے، اس کے بعد کھانا کھایا۔ میرے بہنوئی فروغ بھی کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ کھیتوں میں چلے گئے۔ اب میں اپنی باجی کے گھر کے بارے میں کیا بتاؤں؟ یہ گھر نہیں بلکہ ایک محل تھا جو گاؤں سے ذرا ہٹ کر کھیتوں میں بنایا گیا تھا۔ ڈبل سٹوری والا گھر۔ اس کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ گاؤں میں بھی ایسے گھر بن سکتے ہیں۔ میری باجی نے مجھے رہنے کے لیے اپنے ساتھ والا کمرہ دیا، جس کے ساتھ اور ایک کمرہ تھا جس میں ان کا دیور شاہد رہتا تھا اور مجھ سے 2-2.5 سال بڑا ہوگا، اور شاہد پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور چھٹیاں گزارنے یہاں آیا ہوا تھا۔ جس روز میں یہاں پہنچی اس ٹائم میں کافی تھکی ہوئی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ اگلی صبح تقریباً 5 بجے باجی نے مجھے اٹھایا اور چائے دی، جس کے بعد مجھے کہا کہ چلو صبح کی سیر کو چلتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ باجی اس وقت اٹھ گئی ہیں۔ شادی سے پہلے تو اس وقت ان کی نیند شروع ہوتی تھی۔ خیر میں چپ رہی اور ان کے ساتھ سیر کو جلدی صبح ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر چل کر کافی مزہ آ رہا تھا۔ باجی کہنے لگی کہ چلو واپس چلتے ہیں، مگر میں ان سے کہا کہ آپ چلیں، میں آ جاتی ہوں، میں مزید کچھ وقت یہاں گزارنا چاہتی تھی۔ باجی واپس چلیں گی اور میں چلتے چلتے کھیتوں میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد گھر پہنچی تو باجی نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ میں ٹیبل پر آئی تو شاہد بھی آ گیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد میرے بہنوئی فروغ کسی کام سے شہر چلے گئے اور باجی نے شاہد کو کہا کہ وہ شازیہ کو اپنا فارم ہاؤس دکھا لائے، جس پر شاہد کہنے لگا کیوں نہیں، چلو یہ تمہیں اپنا فارم ہاؤس دکھاتے ہیں۔ صبح ان کو ننگی حالت میں دیکھنے کے بعد مجھے اس کے پاس بیٹھنے پر بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ باجی نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ خیر میں انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ ہو لی۔ ہم لوگ پیدل ہی فارم ہاؤس کی طرف چل دیے۔ فارم ہاؤس گھر سے کچھ فاصلے پر تھا۔ راستے میں باتوں میں نے محسوس کیا کہ شاہد کافی خوش ہے۔ راستے میں ہم لوگ باتیں کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں اس نے مجھے کنو اور مالٹے کے باغ دکھائے اور اس کے بعد اپنے ڈیری فارم لے گیا۔ کہنے لگا کہ ڈیری فارم دکھاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ یہ گائے ہے جو بہت زیادہ دودھ دیتی ہے۔ ڈیری فارم کے ایک کونے پر ایک بیل چل رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے فخر سے بتایا کہ اس کے علاقے میں اس نسل کا بیل صرف ہمارے پاس ہے۔ اس کو خریدنے کے لیے لوگوں نے ہمیں لاکھوں روپے کی آفر کی ہے، لیکن ہم نے اسے نہیں فروخت کیا۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ بیل گاؤں کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس سے کہا چلو مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ یہ سب کیا دکھا رہے؟ تو مجھے یہ سن کر شاہد کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی اور وہاں سے واپسی کو چل دی۔ شاہد بھی ساتھ ہو گیا اور کہنے لگا یہ نیچرل بات ہے۔ اس کے چہرے پر اب بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنے قدم تیز تیز اٹھانا شروع کر دی۔ شاہد کہنے لگا کہ یہ نیچرل بات ہے، انسان بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ میں خاموشی سے چلتی رہی اور گھر آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت باجی نے مجھے اٹھایا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا اور شام کو فروغ بھائی بھی آ گئے۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران فروغ بھائی کہنے لگے شازیہ یہاں کی زندگی بہت عجیب لگے گی تم کو۔ یہاں لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد باجی اور فروغ بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ شاہد باہر نکل گیا۔ شاہد سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے باہر گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بستر پر لیٹی سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نیند آئی، جس پر میں نے سوچا کہ باہر چل کے تازہ ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ گھر کے چاروں طرف برآمدہ تھا جس میں تمام بلب آف تھے۔ میں برآمدے میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہد کسی کے ساتھ باہر دروازے پر بات کر رہا تھا۔ مجھے شک ہو گیا، شاہد کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے۔
میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ میری باجی میری شادی شاہد کے ساتھ کروانا چاہتی تھی۔ میں دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنی باجی کو بتایا کہ شاہد رات کو کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا شاہد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں واپس اپنے گھر آ گئی۔